खुदावंद आप सबके साथ हो। सारी कायनात का पालने वाला है, जो सारी कायनात का परवरदिगार है, और जो इन तमाम बादशाहों का बादशाह है, और जो हमें कुदरत से बचाता है, जो हमें रहाई देता है, जो हमें गुलामियों से निकालता है, जो हमारी बीमारियों को दूर करता है, जो हमारे साथ वादा करता है कि मैं तुम्हारे माँ के बदन से तुम्हें जानने वाला हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कब्र तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। इसलिए तुम मेरी पैरवी करो, मेरे अहकामात को मानो, मेरे हजूर में इबादत करो, मेरे हजूर में जो है वो हमदो साइश करो। हमारा बादशाह तो पहले से ही इतना बड़ा बादशाह है, हमारा बादशाह तो इन तमाम बादशाहों का बादशाह है, और ये कहते हैं कि हमारे लिए ज़मीन पर बादशाह मुकर्रर कर। और लिखा कि यही बात लेकर जब शमूएल खुदा के पास जाता है तो खुदा कहता है कि जैसा वो कहते हैं वैसा कर। क्यों?
کیونکہ خداوند خدا انسان کو اپنا آپ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پیار، قدرت، اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے خدا جاہ و جلال کا مالک جو ہے وہ زمین پر انسانوں کے برابر ہو کر بات کرتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ سکے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ انسان اسی طرح سے سمجھیں گے کہ جیسے وہ اپنے چوگرد بادشاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی بات مان اور ان کے لیے بادشاہ مقرر کر، لیکن ان کو بتا دے کہ وہ میری طرح کا بادشاہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھو میں تم پر سورج کی کرنیں چمکاتا ہوں، تمہاری فصلوں کو جو ہے وہ بڑھاتا ہوں، تمہاری فصلوں کو تمہارے لیے پکاتا ہوں تاکہ تم اناج حاصل کر سکو، میں ہوا چلاتا ہوں تاکہ تم سانس لے سکو، میں پانی بھرپا کرتا ہوں تاکہ تم زندگی کو رواں دواں رکھ سکو، میں تمہارے لیے روٹی کے نوالے پیدا کرتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن اس زمین پر جو بادشاہ ہوگا وہ ایسا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ مسنجر ہے، پیغام دینے والا ہے، لیکن پیغام کس کا لے کر آیا ہے؟ خدا کا۔ اور خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور جو بادشاہی اس زمین پر مقرر کی گئی ہے اس کو کامل صورت دے گا۔ یہ کلمہ خدا کا بیٹا اسے کامل صورت دے گا، اور کامل صورت یہ ہوگی کہ جس جیسے ابتدا میں خدا نے کائنات کو، زمین اسمان کو بنایا اور وہ اس کائنات کا بادشاہ ہوا، اب اسی کائنات کو خدا جو ہے وہ جلالی صورت میں بقا کی صورت بخشے گا اور پھر یہ کامل صورت ہو جائے گی، اور اس طرح سے داؤد کی بادشاہی جو ہے، یہ جو نبیوں کا سلسلہ سیموئیل سے شروع ہوتا ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ جلالی بادشاہی کی صورت میں ہوگی، اور یہ ہے کامل صورت جس کو خود خداوند خدا اور خدا کا بیٹا جو ہے وہ کامل صورت بخشتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ابدی زندگی کا بادشاہ ہے، وہ انسان کی بقا کا بادشاہ ہے، وہ انسانی زندگی کی کثرت کی زندگی کا بادشاہ ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر جو ڈاکو ہے وہ کہتا ہے کہ اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ کون سی بادشاہی؟ وہی جلالی بادشاہی جس کے لیے مقدس استفنس جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں کہ دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ خدا کے حضور اس کی بادشاہی کے معراج پاؤں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان میرے لیے کھلا ہوا ہے اور خدا کا بیٹا تخت پر کھڑا ہوا اپنے بازو پھیلائے
अपने लोगों का इस्तकबाल करता है उस बादशाही में जो अबदी बादशाही है, हमेशा की बादशाही है, जलाली ज़िंदगी की बादशाही है। अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की बादशाह जो है वो असल में जलाली बादशाहत है, और इस कायनात को जलाली सूरत बख्शने के लिए इंसानी ज़ात को कसरत की ज़िंदगी और बका की हालत में तब्दील कर देने के लिए वो आया और उसने अपनी बादशाहत को कामल सूरत बख्शी। लेकिन हम थोड़ा गौर करेंगे कि यीशु मसीह तो इस ज़मीन का भी बादशाह है, हमारा भी बादशाह है, और आज पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो निकल कर यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है। उसकी बादशाही का आखिर इस ज़मीन पर भी नहीं है, वो ज़मीन पर भी हमेशा से हमेशा तक उसकी बादशाहत कायम रहने वाली है, और वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आज की पाक अंजील में कुछ सवालात हैं, हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत पहुँची अंजील 18वां बाब उसकी 33वीं आयत। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है। यीशु मसीह पिलातुस सवाल करता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो वह कहता है कि क्या तू कहता है या औरों ने कही है? और यहाँ पर पिलातुस जो है वो बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, बल्कि अपने आप का, अपने ईमान का इकरार भी करता है कि तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। मैं नहीं, बल्कि तेरी ही कौम, क्योंकि मैं तो तेरी कौम का नहीं हूँ, मैं तो यहूदी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मुक़द्दस किताबों का मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो नबियों और नबियों के को बनाया, और ये वही है जिससे सारी कायनात बनती है, और इसलिए वो इस जहान का बादशाह है और वो जलाल का बादशाह है, जलाली जहान का बादशाह है। यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अब यहाँ पर जो यीशु मसीह का जवाब है ये बड़ा अजीब है कि हम गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया का बादशाह है, हमारी ज़िंदगी का बादशाह है, इस कायनात का बादशाह है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इससे क्या मुराद है? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, यानी कि जैसे तुम इस जहान के अंदर बादशाह देखते हो, जैसे तुम बादशाह हो, जैसे हर बादशाह अपनी सरहदें रखता है, अपनी हदूद रखता है, अपनी मखसूस कौम रखता है, अपना मखसूस मसलक रखता है, अपना मखसूस जो है वो ग्रोह रखता है, अपने कवानीन रखता है जो इस ज़मीन के लिए हैं, मंशूर रखता है। लेकिन ना तो मेरी बादशाही ऐसी है, ना मेरा मंशूर ऐसा है, और ना ही मेरी बादशाही की सरहदें ऐसी हैं, बल्कि वो इस ज़मीन पर तमाम हदूद कयूद सरहदों से बालातर बादशाह है। उसकी बादशाही इस सारी कायनात और बनी नो इंसान पर बादशाही है। वो बनी नो इंसान का बादशाह है, वो सारे जहान का बादशाह है। ये गवाही देने के लिए आज हम निकले हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। इसलिए वो दुनिया की तरह का बादशाह नहीं, क्योंकि वो कहता है
اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں ان کے حوالے نہ کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو چاہتے ہی ایسا بادشاہ تھے کہ جو ہماری سرحدیں بنا کر ہمیں آزادی دے دے، جو ہماری اس زمین پر ہماری جو حدود اور قیود ہے اس کے اندر اپنی بادشاہی کو قائم کر دے اور ہم اس کے پیروکار بن جائیں، اور یہ ہمارا نجات دینے والا بادشاہ ہوگا اگر یہ لڑائی کرے، اگر یہ سرحدوں کو مخصوص کرے۔ اگر یہ میری بادشاہی ہوتی، سرحدوں کی بادشاہی ہوتی، حدود کی بادشاہی ہوتی، تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں تیرے سامنے نہ ہوتا بلکہ میرے خادم لڑائی کرتے۔ کیونکہ اکثریت یہودی قوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باغی ان سے تھے، رہائی کی خواہش رکھنے والے ان کے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ اس زمین پر اپنی بادشاہی قائم کر کے، سرحدوں میں اپنی بادشاہی قائم کر کے ہمارے تمام دشمنوں کو، اور خصوصی طور پر اس وقت رومن حکومت جو ان پر حکومت کرتی تھی، انہیں پسپا کر کے نکال دے گا۔ اگر میں ایسا بادشاہ ہوتا تو میں تیرے سامنے نہ ہوتا اور حوالے نہ کیا جاتا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ ہاں، میں بادشاہ ہوں، لیکن تو نہیں سمجھ پائے گا کہ میں کیسا بادشاہ ہوں۔ تو نہیں سمجھ پائے گا کہ میں جلال کا بادشاہ ہوں۔ تو نہیں سمجھ پائے گا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی ابتدا اور انتہا ہے۔ میری بادشاہی لازوال ہے۔ میری بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے۔ اس لیے تو ان کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ تو سرحدوں کا بادشاہ ہے، تو حدوں کا بادشاہ ہے، اور میں سرحدوں اور حدوں کا بادشاہ نہیں ہوں کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا، اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں، حق کی گواہی دوں۔ اور یہ کون سا بادشاہ ہے؟ یوحنا رسول ہمیں سمجھاتے ہیں، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلمہ خود خدا تھا، خود خدا تھا، اور یہی کلمہ متجسد ہوا تاکہ اسرائیل کی بادشاہی، داؤد کی بادشاہی جو ہے وہ لازوال بادشاہی میں تبدیل کر دے، اور پھر اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو، بلکہ اب ہم کیا ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری اس زمین پر ہمارا بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں حق کی گواہی کے لیے آیا، اور حق کی قدرت، حق کی قدریں، حق کی صفات خدا کی ذات سے نکلتی ہیں۔ خدا کی ذات سے نکلنے والی خوبصورت جو قدریں ہیں، صفات ہیں، وہ حق کا پیغام ہے، اور میں تو اس کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو اس کی ذات کی صفات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو خدا کی ذات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی ذات سے ہے۔ میں تو خدا کی ذات دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو خدا کی ذات کا انسان کو تجربہ کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو خدا کی بادشاہت جو ہے اس کا تجربہ انسان کر سکے، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ خدا کو چھو کر دیکھ سکیں، وہ خدا کو محسوس کر سکیں، وہ خدا کا تجربہ کر سکیں، وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ان کا بادشاہ کیسا لازوال بادشاہ ہے۔ تو اس لیے تم میری بادشاہی کو نہیں سمجھتے، تم میری بادشاہی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو حق کی آواز کو پہچانتا ہے، جو خدا کی ذات کو جانتا ہے، جو خدا کی ذات سے نکلنے والی خوبصورت صفات کو، قدروں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، جو اس کا تجربہ کرتا ہے، جو اس تجربے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، وہ میری بادشاہی کو جانتا ہے۔ مقدسین تمہارے لیے تقلید کا باعث ہیں، کیونکہ انہوں نے میری ذات کا تجربہ کیا ہے۔
اس لیے دیکھو اگر میری بادشاہی کو جاننا ہے, میری بادشاہی کو سمجھنا ہے, تو جاؤ مقدسین کی زندگیوں کا تجزیہ کرو. تجزیہ کرو مقدس فرانسس اسیسی, تجزیہ کرو مقدس پادرے پیو, تجزیہ کرو مقدسہ مریم, تجزیہ کرو مدر ٹریزا, تجزیہ کرو مقدسوں کی زندگی کا کہ کیسے جنگ کے حالاتوں میں جب انسانی ذات کا خون بہایا جا رہا تھا تو مقدس فرانسس اسیسی امن کا پیغمبر ٹھہرا کہ وہ بہتے ہوئے خون کے درمیان میں امن اور سلامتی کی بات کرتا ہے, اور جو ایسا کرتا ہے وہ میری آواز کو پہچانتا ہے, وہ میرا گواہ ہے, وہ میری بادشاہت کا حصے دار ہے, وہ میری بادشاہی کو سمجھنے والا ہے, وہ میری بادشاہی کو جاننے والا ہے, اور وہ میری بادشاہت کا وارث ہے, وہ میری بادشاہت کا مالک ہے. اور میرے عزیزو, آج ہم مناتے ہیں یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ. اس لیے وہ اس جہان کا بادشاہ ہے. کیونکہ اس کے پیروکار اس کلمے کو اپنانے والے, جاننے والے, سمجھنے والے, اپنی زندگی میں اس کو اتارنے والے اور اس پاکیزگی کے کلمے کا تجربہ کرنے والے, اور اپنے کام کردار, اپنے اعمال, اپنے رویوں سے, اپنی زبان سے, اپنے کاموں سے اس کلمے کی گواہی دینے والے, اور انہی کے لیے کہا گیا کہ جو حق کی آواز کو پہچانتے ہیں. اور آج جو اس کلمے کے دعوے دار ہیں, جو اس کلمے کے اس بادشاہ کے دعوے دار ہیں, جو اس کلمے کی رعایا کے دعوے دار ہیں, ان کے لیے خصوصی طور پر آج کا دن بہت فضلوں سے بھرا ہوا دن ہے, خوشی اور شادمانی کا دن ہے, اور اس کی ذات کا تجربہ کرنے کا دن ہے کہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا, ہمارے درمیان میں رہا, ہمارے درمیان میں ہے, ہماری زندگی میں ہے, ہمارے احساسات میں ہے, ہمارے جذبات میں ہے, ہمارے خیالات میں ہے, ہماری زندگی میں ہے, ہماری باتوں میں ہے, ہمارے کردار میں ہے, ہمارے اعمال میں ہے, ہماری زندگی میں ہے, ہمارے خاندانوں میں ہے, اور ہمارے احساسات میں ہے, ہمارے جذبات میں ہے, ہمارے نظریات میں ہے. اگر اس کلمے کو ہم نے اس طرح سے سمو لیا تو ہم بادشاہوں جب زوال آ گیا, چاروں طرف بھوک اور افلاس کا پہرا تھا, برے حالات تھے, وہ بہت رنجیدہ تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں, کیونکہ اب یہ بھوک اور افلاس کی حالت میں ہے. تو اس نے کیا کیا ہے, اعلان کیا اپنی بادشاہت میں, اور اس نے اپنا محل سب کے لیے کھول دیا. بھئی دیکھو اب جو ہونا تھا ہو گیا, میں زوال پذیر ہوں, بادشاہت جو ہے وہ مٹنے کے قریب ہے, اس لیے تم بھوک افلاس سے تو نہ مرو, اس لیے دیکھو میں اپنا محل کھولتا ہوں, جو جو تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ. لوگ آتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ, کوئی بادشاہ سلامت کا بیڈ اٹھاتا ہے, کوئی صوفہ لیتا ہے, کوئی جو لائٹ ہے اس کو پکڑتا ہے, کوئی کچن میں جاتا ہے, کوئی کھانے والی چیزیں لیتا ہے, کوئی کچھ لیتا ہے, کوئی کچھ لیتا ہے, کوئی کچھ لیتا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ رہ جاتا ہے آخر میں, اور کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ سلامت کو جو ہے اس سے بغل گیر ہوتا ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بادشاہ کو لے جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ اے نادان تو کیا کر رہا ہے, دیکھو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں تم لے جاؤ, اب مجھے لے جا کر کیا کرو گے. تو وہ اسے جواب دیتا ہے, بادشاہ سلامت جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے,
उसके पास पूरी बादशाहत है, उसके पास पूरी बादशाहत की खुशियां हैं, शादमानियां हैं। और इसी तरह से आज यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेने का दिन है, उसे अपनी ज़िंदगी में महसूस करने का दिन है। जिसने उसको पा लिया उसने जलाली बादशाहत को पा लिया, जिसने उसको पा लिया उसने इस जहान की बादशाहत को पा लिया, जिसने उसको पा लिया उसने जलाल की बादशाहत को पा लिया, जिसने उसको पा लिया उसने अपनी मुसाफराना जिंदगी को खूबसूरत बना लिया, जिसने उसको पा लिया उसने अपनी मंजिल के जाहो जलाल को पा लिया, जहां हम बादशाह के रूबरू होंगे और जहां डाकू कहता है कि ए बादशाह, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना, उस नज़ारे को मैं देख सकूं, उस नज़ारे में मैं शामिल हो सकूं, उस वक्त मैं तेरा दीदार कर सकूं। और जिसने आज इस बादशाहों के बादशाह को पा लिया उसने उस जलाली जिंदगी को पा लिया, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो इस जहान का बादशाह है। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हम जला वतन हो, इस जमीन पर हो, इस दुनिया में रहते हो, हम अपने मट्टी के बर्तनों की मानद ये बदन रखने वाले हो, लेकिन हम खुश और शादमान है कि बादशाह का जाहो जलाल हमारी जिंदगी में है। और अगरचे हम इसको छोड़कर जाते हैं तो खुदावंद खुदा हमारा इस्तकबाल करता है जलाल की बादशाही में। इसलिए मेरे अजीजों, वो तमाम सरहदों, हदूद और कयूद से बालातर आदम की नस्ल का बादशाह है। वो आपका बादशाह है, वो आपकी जिंदगी का बादशाह है, वो इस जमीन पर आपका मालिक है और वो जलाल तक ले जाने के लिए आया है ताकि हमारे लिए कुर्बान होकर जलाली जिंदगी को हमारे लिए हासिल करे। आप सबको आज यीशु बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है उसकी खुशियां बहुत मुबारक हों और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ताकि आप खुदा की बादशाही को कायम करने का वसीला बन जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।